ایک جملہ مسلمانوں کے ہاں بڑا عام بولا جاتا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اس جملے کو جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی بہار کے موسم سے زیادہ کھل رہا ہوتا ہے، اور یہ لفظ اور یہ جملے دلوں کو اتنی تسلی دیتے ہیں، اتنی ڈھارس دیتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان فوری طور پر کانٹوں سے نکل کر پھولوں کی وادی میں چلا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم بنایا، صد شکر کہ ہستم میں آنے دو قریب، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو قریبوں کے بیچ رہتے ہیں۔ اس سے انسان کی طبیعت کو جو تازگی ملتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری خزائیں رخصت ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانی کا تصور کر کے جس طرح معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ڈھارس پیدا ہوتی ہے، امیدیں جوان ہوتی ہیں، اسی طرح جب ہم اپنے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے نرمی لے آتے ہیں، اپنی طبیعت کی سختی کو اور مزاج کی الجھن کو دور کرتے ہیں اور دوسروں کے حق میں اچھا سوچ کر، اچھا گمان کر کے اچھی رویے پیدا کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے ہونے والی کسی کمزوری کو، کسی زیادتی کو ہم کسی تعویل کا شکار کر دیتے ہیں، کوئی وجہ سوچ لیتے ہیں، یار یہ وجوہات بن گئی، یہ سوچ لیا ہوگا، یہ وجہ ہو گئی ہوگی۔ ہم جب دوسروں کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اپنے دل کو نرم کر لیتے ہیں دوسروں کے حق میں، تو اس وقت بھی اللہ کے فضل سے ماحول میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بندوں پر بڑا رحم فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے، جو دوسروں پر نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، احسان شعار لوگ ہوتے ہیں، ان کے قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جانے والے، دوسروں پہ آیا تھا غصہ، کی تھی انہوں نے غلطی، لیکن غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا۔ غصہ پی گئے، لوگوں سے درگزر کیا، اپنے دل کو نرم کر لیا ان کے حق میں، انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب، اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے اٹھ جاتے، ہٹ جاتے۔ تو اللہ کا فضل ہوا ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نرم دل بنایا ہے غلاموں کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نرمی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا جاتا امت کے حق میں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آسان چیز کو اختیار کرتے، نرمی امت پر پسند کرتے، آسانی پسند کرتے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے لب و لہجے کی سختی جاتی نہیں، ان کے مزاج سے شدت ختم نہیں ہوتی، ان کی بدگمانیاں اتنے عروج پر چلی جاتی ہیں کہ انہیں کوئی بندہ اچھا لگتا ہی نہیں، انہیں لوگوں کے اندر کسی قسم کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ ان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہمیشہ مخلوق میں عیب ہی نظر آتے ہیں، گناہ ہی نظر آتے ہیں۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اپنے رویے سخت ہوتے ہیں اور ہمیں لوگ اچھے ہی نہیں لگتے۔
اگر رویے نرم ہو جائیں، طبیعت نرم ہو جائے، اگر طبیعت میں رقت پیدا ہو جائے، اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے۔ تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی۔ ہماری تو طبیعت ہی اس طرح کی ہو گئی ہے، مزاج ہی پیار والا ہو گیا ہے۔ اب تو کسی قسم کی وہ اکتاہٹ اگر ہوتی ہے کسی وقت تو کسی بدعقیدہ کے لیے، بد مذہب کے لیے، بے ادب کے لیے، اپنوں کے لیے تو حسن، خوبصورتی، مٹھاس، نرم دلی، ان کی باتوں کی اچھی تعویل، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ سوچیں آپ اس پر غور کریں، تصور میں لائیں بات۔ بچہ ناسمجھ بھی ہو یا کوئی شخص ایسا ہو جو پورا طور پر ذہنی طور پر تندرست بھی نہ ہو، وہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت مسجد میں کر دیتا ہے تو ہمارا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، طبیعت کس طرح کی ہوتی ہے؟ بھئی اسے کیوں لائے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے؟ عام جو انسان ہے اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار یہ صاف ستھری جگہ ہے، عبادت کی جگہ، اور یہ فطری سا عمل ہے کہ انسان کی طبیعت پر بات گراں گزرتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول بہا دینا۔ اور جو اگلے لفظ ہے نا وہ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تم آسانی مہیا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تم نے آسانیاں کرنی، آسانیاں بانٹنی، لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہے، اپنا دل وسیع رکھنا ہے، مزاج کے اندر تم نے وسعت رکھنی ہے۔ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کسی جگہ کسی کو روانہ کرتے، جہاد کے لیے کرتے یا تبلیغ دین کے لیے کہیں بھیجتے، دو باتیں ضرور ارشاد فرماتے۔ ایک تو کریم فرماتے وہاں جانا، لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور دوسرا فرماتے لوگوں کو خوشخبری دینا، مایوس نہ کرنا۔ آپ کے دل کی نرمی آپ کی طبیعت کے ٹھہراؤ کا پتہ دیتی ہے۔ لیکن چند ایک باتیں سوچ کر، چند ایک لوگوں کی طرف سے آنے والی زیادتی کی وجہ سے، چند ایک جملے جو ہم پر کسی کے پہنچ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسے جدا ہوتے ہیں کہ جنازوں تک سے لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ ایسی دوریاں پڑتی ہیں کہ جن لوگوں کے بغیر وقت نہیں گزرتا تھا، پھر لوگ ان کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے۔ کیوں کہ طبیعت کو اتنا سخت کر لیا ہے، نہ یہ معاف کرنے والی ہے، نہ یہ درگزر کرنے والی ہے، نہ یہ غصہ پینے والی ہے، نہ کسی سے پیار کا سبق دیتی ہے۔ اپنے مزاج میں اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی طبیعت کو نرمی سے وافر حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے بڑا حصہ ملا، اور فرمایا جس کی طبیعت کو نرمی کے حصے سے محروم کیا گیا اسے بھلائی کے بہت بڑے حصے سے محروم کیا۔ یہ تو بہت بڑی بھلائی سے آپ رک گئے اگر آپ کی طبیعت میں نرمی نہیں۔ اور جو روزمرہ کے کام کاج ہیں، جو کسی بھی جگہ پہ انسان نے کام کاج کرنے ہیں، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی دینی دنیاوی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، وہ بندہ اگر سخت دل ہو جائے تو پھر تو وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ وہ جو قائد ہے، وہ جو لیڈر ہے، اس میں دل نواز ہی نہیں، پیار ہی نہیں کرتا، تو کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے۔ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کی قیادت کرنی ہوتی ہے، تو ہر آدمی کے اندر صرف خوبیاں تو نہیں ہوتی، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ اگر ان کی طبیعت میں نرمی نہیں ہوگی، لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ بڑا کارنامہ کیسے سر انجام دیں گے؟ قیادت کیسے کریں گے؟ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ اس کی دنیا داری میں بھی روش نرم ہو،
اس کا دنیا داری میں بھی معیشت میں بھی اس کا مزاج نرمی والا ہو، یہ سمجھدار آدمی کی علامت ہے۔ ہاں جہاں آپ کو سختی کرنی ہے، حدود اللہ کے معاملے میں آپ سختی کریں گے، بدعقیدگی ہو، فتنہ پروری ہو، وہاں آپ سختی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں آپ اپنے مزاج کے اندر مضبوطی پیدا کریں گے، لیکن اپنوں کے لیے، اپنوں کے حق میں، خیر والے لوگوں کے بارے میں رویے میں کوئی سختی نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں